بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شہر کے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے صوبے حجاز کا ایک اہم اور مشہور شہر ہے۔ مدینہ منورہ مکہ معظمہ کے بعد اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اس شہر کا اصل اور پرانا نام یثرب تھا۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 13 میں مدینہ کے لیے یثرب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس شہر کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، جو بعد ازاں مدینہ بن گیا۔ اس شہر کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی۔ اس شہر میں واقع مسجد نبوی دنیائے اسلام کی اہم ترین مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر کی سب سے بڑی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جن کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں فرزندان توحید یہاں پہنچتے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے 340 کلومیٹر شمال میں واقع ہے اور بحیرہ احمر کے ساحل سے تقریباً 190 کلومیٹر دور ہے۔ یہ حجاز کی سرزمین کا سب سے زرخیز اور شاداب علاقہ ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح یہاں بھی صرف مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ دونوں شہروں میں قائم مختلف مساجد اور زیارتوں میں ہر سال حج کی مناسبت سے لاکھوں مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اہم مساجد اور زیارتیں یہ ہیں: مسجد کوبہ، مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو آبادی ہے اسے کوبہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے کوبہ کے علاقے میں حضرت کلثوم ابن قدم کے مقام میں قیام فرمایا، جو قول کے مطابق 4 دن یا 12 دن یا 24 دن تھا۔ اس مختصر قیام کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور تعمیر فرمائی، اور اس مسجد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جو شخص گھر سے وضو کرتا ہے پھر مسجد آ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مسجد کوبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو، یعنی خالصتاً عبادت کے لیے بنائی گئی ہو، تو وہ مسجد اسی کی مستحق ہے کہ وہاں جایا جائے اور عبادت کی جائے، اور اس میں رہنے والے مرد پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت پاک لوگوں کو پسند فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے مسجد کوبہ اور اہل کوبہ کی تعریف فرمائی۔ اصل میں یہاں پر منافقین نے سازش کے تحت ایک اور مسجد بنائی تھی جس کا نام قرآن پاک میں مسجد زرار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کی دعوت پر مسجد میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے قرآن مسجد کی ایک آیت نازل فرمائی جس میں وہاں جانے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر ہفتے کے دن صبح کی نماز کے بعد بنی اوف قبیلے سے ملاقات کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ وسلم کے وفادار تھے۔ اس مسجد کے سامنے ایک کھجور کا باغ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد قبلتین، یہ مسجد تاریخ اسلام کے ایک اہم واقعے کی نشانی ہے۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تقریباً 16-17 مہینے تک ادھر ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں حالت نماز میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف پھر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء میں مسلمان بیت المقدس سے کعبہ کی طرف مڑ گئے، اس لیے اس مسجد کو 2 قبلوں والی مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے پہلی 2 رکعت میں شمال کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف چہرہ کیا ہوا تھا، اور وحی کے نازل ہوتے ہی حالت نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جنوب کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف کر کے نماز مکمل کی۔ مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنا چہرہ مبارک مسجد الحرام کی طرف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ہو گئے، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر آگے آئے اور آپ وسلم نے امامت مکمل کی۔
یعنی نماز کی 4 رکعتوں میں 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، اس لیے اسے 2 قبلوں والی مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں ایک قبیلہ بنی سلمہ رہا کرتے تھے۔ اس مسجد کا محراب شمال کی طرف تھا، بعد میں اس محراب کو ختم کر کے جنوب کی طرف کیا گیا اور مصلی کی شکل کا محراب بنا کر مسجد حرام کی طرف لگایا گیا تاکہ زائرین مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ مسجد غمامہ، غمامہ کے معنی بادل کے ہیں۔ یہ مسجد حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نماز استسقا پڑھائی، یعنی اللہ پاک سے بارش کی حاجت چاہتے ہوئے نماز پڑھنے کو نماز استسقا کہا جاتا ہے۔ جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں اور قحط سالی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے نماز اور استغفار کے ذریعے بارش طلب کرنا مسنون ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھتے ہی اسی وقت بادل نمودار ہو کر بارش ہوئی، اس لیے اس کو مسجد غمامہ کہا جاتا ہے، یعنی بادل والی مسجد۔ اس کے علاوہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی تھی۔ حج اور عمرے سے آنے والے مسلمان زائرین اور سیاحوں کی توجہ کا ایک اہم مرکز مسجد غمامہ بھی ہوتی ہے۔ مسجد غمامہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنوب مغرب میں 500 میٹر کی مسافت پر ہے۔ اس مسجد کا شمار صوبہ حجاز کی قدیم ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ مسجد سعودی عرب کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ مسجد جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کوبہ نامی بستی میں چند روز قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کوبہ کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندرون شہر کی طرف رخ کیا۔ یہاں اس مقام پر بنو سالم نام کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پہنچے تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 40 کے قریب صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کیا۔ بعد میں اسی مقام پر مسجد بنا دی گئی جس کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا۔ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے ابو بکر صدیق کا مکان ہے جسے سعودی حکومت نے مسجد میں تعمیر کر دیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بنی رہے۔ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی کے قریب ترین مساجد میں ایک مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ مسجد غمامہ کے کونے پر واقع ہے۔ مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد بھی مسجد غمامہ سے بالکل قریب ہے۔ اس مقام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی تھی جو اس وقت کھلا صحرا تھا۔ جن دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد اپنے گھر میں مغصوب تھے، ان دنوں جب عید الاضحیٰ کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر عید کی نماز پڑھائی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے۔ اس لیے اس مسجد کا نام مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ سن 1411 ہجری میں اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد فتح، اس کا نام مسجد اعزاب اور مسجد اعلیٰ بھی ہے، جبل سلسلے کے مغربی کنارے پر اونچائی پر واقع ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز رہ کر دعا فرمائی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں غزوہ احزاب کے موقع پر ایک پتھر صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوہے کا ودان لے کر اس پر مارا تو اس سے چنگاریاں نکلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، خوشخبری ہو، کیسر و کسرا فتح ہو گئے۔ اس جگہ یہ معجزہ ہوا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد فتح کہا گیا۔ مسجد فتح، اسی جگہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے بھی کپڑا اٹھایا تو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔
وہ فوراً مدینہ شہر اپنے گھر آ کر بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا کچھ ہے۔ بیوی کو سارا واقعہ سنایا تو بیوی نے کہا کہ یہ تھوڑا سا آٹا جو کا ہے اور ایک بکری کا بچہ موجود ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور روٹی سالن تیار کرنے کے بعد بیوی کو کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ فلاں صحابی کے گھر دعوت ہے۔ سب نے جانا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ تھوڑا سا سامان ہے، صرف حضور والا آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر عطا فرمائی کہ کھانا تیار کر کے کھانے کے اوپر ڈال دینا اور نیچے سے سالن روٹی دیتے رہنا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ 1300 صحابہ کرام نے کھانا کھایا۔ کھانے میں اتنی برکت ہو گئی کہ تمام اہل خانہ نے بھی کھانا کھایا۔ جب کپڑا اٹھایا تو جتنا پہلے کھانا تھا اتنا ہی موجود تھا۔ یہ معجزہ بھی مسجد فتح میں رونما ہوا تھا۔ زیارت احد اور شہدائے احد۔ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ واقع ہے جسے احد کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم احد سے محبت رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے احد کے مزارات یہاں ایک احاطے میں ہیں۔ جنگ احد اسی جگہ ہوئی تھی، تمام شہداء اسی جگہ دفن ہیں۔ اسی پہاڑ کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ میں سونے کا بنا دیتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے قبول ہے مگر جنت میں۔ میری آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تاریخی مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ میری آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔